کی حفاظت کرے گا. نماز کی پابندی کیجیے میرے پیارے ساتھیوں. تیسری چیز، ایک خوشگوار زندگی، ایک پیسفل زندگی گزارنے کے لیے تیسرا نسخہ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کے احکام پر چلنا اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، یہی تقوی ہے. اور یہ تقوی اگر پیدا ہو گیا، اور رمضان یہی تقوی ہمیں سکھا رہا ہے. یہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں 14 گھنٹے کا، کیوں رکھ رہے ہیں بھائی؟ کھانا حرام تو نہیں ہے، پانی حرام تو نہیں ہے، بیوی کے ساتھ ملنا حرام تو نہیں ہے، مگر ہم روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. رمضان کا ایک مہینے کا روزہ اللہ کے حکم سے حلال چھڑانے کی، ہم کو چھڑا کر کے ہم کو حرام چھوڑنے کی تعلیم دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزہ فرض ہی اسی لیے ہوا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ. تو تقوی اپنا لو میرے پیارے ساتھیوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اپنائے گا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اللہ وہاں سے روزی دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تقوی ہمارے لیے مشکلات کا راستہ، مشکلات میں راستہ نکال دے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، تقوی والے بن جاتے، ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ان کے اوپر. برکتیں کھل جائیں گی آپ کے اوپر. اور ایک بات بولوں میں آپ کو، برکت کوئی کیلکولیٹر میں کیلکولیٹ کرنے کی چیز نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 لاکھ روپیہ مہینہ کمائیں تب آپ کی کمائی میں برکت ہوگی. آپ ایک بڑی محدود آمدنی میں بھی برکت حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت بڑی کمائی کما کر کے بھی برکت سے محروم ہو سکتے ہیں. برکت کا تعلق کیلکولیٹر سے نہیں ہے، برکت کا تعلق اعداد اور نمبروں سے نہیں ہے، برکت کا تعلق دلی سکون سے ہے. آج ہمارے بیچ میں تقوی کی کمی ہے میرے پیارے ساتھیوں. حضرت انس کہا کرتے تھے، حضرت انس کون ہیں؟ نبی کے صحابی ہیں. صحابہ کرام میں سب سے لمبی عمر پائی انہوں نے، ایک لمبا دور دیکھا انہوں نے. حضرت انس کہتے ہیں، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر. اے لوگوں، حضرت انس تابعین کے دور میں بات کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے انتقال کے بھی 100 سال اندر کی بات ہے. کہہ رہے ہیں، اے لوگوں، تم ایسا عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ باریک ہے، اور نبی کے دور میں ہم اس عمل کو ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے. اگر نبی کے 100 سال کے بعد حضرت انس لوگوں کے بارے میں یہ کمنٹ کر رہے ہیں، تو آج کے دور میں اگر حضرت انس ہوتے اور ہمیں دیکھ لیتے تو کیا کمنٹ کرتے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ 3 گھنٹہ لوگ جو ہے بیٹھ کر کے موویز دیکھ لیتے ہیں، اور 1 گھنٹے کی تراویح اتنی بھاری ہے کہ مت پوچھیے آپ. لہو لعب اور فضول اور حرام کاموں میں بڑی دلچسپی ہے، اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کا یہ موقع آیا ہے، مہینہ آیا ہے، تو یہ ہمیں بڑا بھاری گزر رہا ہے. یہ تقوی کی کمی نہیں تو اور کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں. چوتھی چیز، خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو چوتھا کام کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ جو بھی مسائل ہماری زندگی میں آتے ہیں عام طور سے وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوتے ہیں. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. میرے بندو، جو بھی مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ سارے گناہوں کی سزا نہیں دیتا، کچھ گناہوں کی سزا دیتا ہے. دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے استغفار کرو اور توبہ کرو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اللہ آسمان سے زوردار بارش نازل فرمائے گا، اللہ تمہاری طاقت کو اور بڑھا دے گا. استغفار کرنے سے بارش ہوتی ہے، استغفار کرنے سے آپ کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے.
حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو. اللہ آسمان سے زوردار بارش نازل کرے گا, اللہ مال دے گا, اللہ اولاد دے گا, اللہ باغات دے گا, اللہ وہ سب کچھ دے گا جس کی تمہیں ضرورت ہے. آج ہم اور آپ اللہ سے کتنی بار توبہ کرتے ہیں, کتنی بار استغفار کرتے ہیں, یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے میرے ساتھی. رمضان کی ہر رات اللہ اپنے کچھ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے, اور بڑے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جو رمضان کی راتوں میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. زمانے کے سامنے, پبلک کے سامنے آنسو بہا دینا یہ کمال کی بات نہیں. کمال کی بات یہ ہے, اللہ کو راضی کرنے والی بات یہ ہے کہ بند کمرہ ہو اور آپ کا مصلی ہو اور آپ کے ہاتھ اٹھے ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں آپ رو رہے ہوں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہوں. یہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو پانچواں طریقہ کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے. اللہ کے سامنے اٹھائے جانے والے ہاتھ یہ کبھی بیکار نہیں جاتے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردهما صفرا خائبتین, کہ اللہ تعالیٰ حیا والا ہے, اللہ تعالیٰ کرم والا ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے. بندہ جب دعا کرتا ہے تو تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ملتی ہے اس کو. یا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے, یا اس دعا کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کی کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے, یا پھر اس دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر ایسی بات ہے تو ہمیں زیادہ دعا کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا اللہ اکثر, تم جتنی بھی دعا کرو اللہ اس سے زیادہ دینے والا ہے. دعائیں کرو میرے پیارے ساتھی. زندگی میں مسائل آ سکتے ہیں, پرابلمز آ سکتی ہیں, دقتیں آ سکتی ہیں, پریشانیاں آ سکتی ہیں. اللہ کے حضور دعائیں کرو, اللہ سے مانگ لو. اس کے بعد چھٹی چیز, ایک خوشگوار زندگی کا چھٹا اصول کیا ہے؟ اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جائے, اللہ کو یاد کیا جائے. ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر کتنا, ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان والوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. ہمارے نوجوان کو تو بالی ووڈ کے گانے سن کے سکون ملتا ہے. یہ تو بڑے فخر سے کہتا ہے صاحب میں تو میوزک سنتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے. جس دل کو میوزک سے سکون ملے یہ سمجھ لو کہ وہ دل مردہ ہو چکا ہے. دل کو اگر زندہ رکھنا ہے, دل میں ایمان کی زندگی اگر باقی رکھنا ہے, دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو میرے پیارے ساتھی. دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, تم سمجھ نہیں سکتے, تمہیں شعور نہیں ہے. یہ چرندے, یہ پرندے, یہ زمین, یہ آسمان, یہ پہاڑ, یہ پیڑ, یہ پودے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. انسان کے پاس شعور ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. اگر دنیا کی بے جان چیزیں اور بے عقل چیزیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں تو انسان کے لیے شرم کی بات ہے کہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین دماغ دیا, بہترین شکل و صورت دی, وہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے. یہ بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے میرے پیارے ساتھی. ساتویں چیز, ایک خوشگوار زندگی گزارنے کا ساتواں طریقہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں اللہ کا شکر کتنا ہے. ہم شکر نہیں کرتے. ہم سے کوئی پوچھتا ہے صاحب آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے, کروڑوں کمانے والا بھی کیا بولتا ہے؟ ارے بڑی مشکل ہے. جس کی کمائی بے انتہا ہے, جس کی دکان بہت اچھی چل رہی ہے, بھائی ٹھیک ہے اپ اینڈ ڈاؤن تو تجارت میں لگا رہتا ہے. ہم اپنے اچھے دنوں میں
میں بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. پریشانی کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کا اعلان ہے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ اور دے گا, ناشکری کرو گے اللہ کا عذاب بہت دردناک ہے. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ تمہیں اپنا عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو, ایمان والے بن جاؤ, اللہ کیوں عذاب دے گا تمہیں؟ شکر ادا کرو گے تو اللہ عذاب نہیں دے گا میرے پیارے ساتھی. وآتاكم من كل ما سألتموه, اللہ نے سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے گن نہیں سکتے. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, انسان بہت بڑا ظالم ہے, بہت بڑا ناشکرا ہے. ناشکرے نہ بنے میرے پیارے ساتھی, اللہ کا شکر ادا کریں. مشکل میں, آسانی میں, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے اپنے دربار میں, اپنے درباریوں سے کہتے ہے کوئی جو ملکہ سبا کا تخت میرے سامنے لے آئے؟ تو ایک جن کہتا ہے کہ میں آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے کے پہلے وہ تخت لے آؤں گا. تو حضرت سلیمان کے دربار میں ایک ایسا انسان بھی تھا جس کے پاس خصوصی کوئی علم تھا, کوئی اسپیشل علم تھا. اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, اے سلیمان میں آپ کا وہ ملکہ سبا کا وہ تخت آپ کی پلک جھپکنے کے پہلے آپ کے سامنے لے آؤں گا. فلما رآہ مستقرا عندہ, اور تھوڑی دیر کے بعد, پلک جھپکنے کے بعد دیکھا حضرت سلیمان نے ملکہ سبا جس کا ملک وہاں سے کئی 100 کلومیٹر دور تھا, اس کا تخت جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے رکھا ہے. قال ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. حضرت سلیمان نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. اتنی بڑی طاقت, اتنا بڑا پاور دیکھ کے حضرت سلیمان غرور میں مبتلا نہیں ہوئے, ان کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوا میرے پاس تو بڑی طاقت ہے. کہا کہ یہ میرے رب کا امتحان ہے, میرا رب آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم. جو شکریہ ادا کرے گا اپنے لیے کرے گا, جو ناشکری کرے گا تو میرا رب بہت بے نیاز اور بہت کرم والا ہے. اور اسی شکر کا اپوزٹ ہے صبر. 8ویں چیز ہے صبر کرنا. زندگی میں بہت سارے ایسے موقع آئیں گے جب آپ کو صبر کرنا پڑے گا. مال پر مصیبتیں آئیں گی, اولاد پر مصیبتیں آئیں گی, جان پر مصیبتیں آئیں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صبر کرنے والوں کی پہچان کیا ہے؟ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. وی آر دا پراپرٹی آف اللہ. ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں, اللہ کی ملکیت ہے, اور مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا پورا اختیار ہے. جب ہمارا مالک اللہ ہے, جب چاہے زندگی دے لے, جب چاہے حالات کو بدل دے, ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں. اللہ کے فیصلے پر صبر کرنا یہ آپ کی زندگی کی بہت ساری مصیبتوں کو آسان بنا دے گا میرے پیارے ساتھیوں. اس کے بعد نویں چیز ہے توکل کرنا. دنیا دارالاسباب ہے, بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر ہی کو ہم شفا دینے والا مان لیں. اسباب کو اختیار کریں مگر اصل بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پہ کریں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو, اللہ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. بہت سارے لوگ شادی ہو گئی, 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہو رہی ہے. ڈاکٹروں کے پاس گئے, چیک اپ کرایا, ڈاکٹروں نے کہا صاحب ساری رپورٹ تو نارمل ہے, بچہ نہیں ہو رہا ہے. اب ایک انسان ایک وقت تک دعائیں کرتا ہے, اس کے بعد تھک جاتا ہے, کہتا ہے یار 20 سال ہو گئے شادی کے, اب کیا ہوگا, اب تو حالات, اب ہم لوگ بہت بوڑھے ہو گئے. قرآن میں اللہ نے نبیوں کے واقعات بیان کیے. ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا ملا, زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں یحییٰ ملے. اللہ نے کیوں بیان کیا قرآن میں یہ واقعات؟ اللہ نے یہ واقعات بیان کر کے ہمیں میسج دیا, ہمیں پیغام دیا.
اللہ کی ذات سے کبھی مایوس مت ہونا، اللہ پر بھروسہ رکھنا. تمہارے لیے جو چیز ناممکن ہے اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے. اور میں نے تجربات کیا ہے، میں نے دیکھا ہے 40 سال کے بعد لوگوں کو اولاد ہوئی ہے. راتوں میں تہجد پڑھ کے دعائیں کرتے رہے، اللہ کے سامنے مانگتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے رہے، اپنے عقیدے کو برباد ہونے نہ دیا، اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو سنا اور ان کو اولاد ہوئی ہے میرے ساتھیوں. اس کے بعد 10ویں چیز ہے قناعت. زندگی میں سیٹسفیکشن بہت بڑی نعمت ہے. یہ سیٹسفیکشن اگر نہیں ہوگا نا، آپ کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے. آج آپ کی مہینے کی انکم 1 لاکھ ہے، اگر آپ اس 1 لاکھ پر سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو کل 10 لاکھ پر بھی آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے. اور جس کو سیٹسفائیڈ ہونا رہے گا وہ 10,000 پہ بھی سیٹسفائیڈ ہو جائے گا. قناعت بہت بڑی دولت ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ 3 نعمتیں جس کو مل جائیں، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ. جس کو اللہ تعالیٰ 3 نعمتیں دے دے، ایک اپنے گھر میں امن اور چین کے ساتھ ہو، دوسرے بدن میں عافیت ہو، کوئی بڑی بیماری نہ ہو، اور تیسرے اس کے پاس 1 دن کی خوراک ہو، 24 گھنٹے کا کھانا ہو. یہ 3 نعمتیں جس کو مل گئیں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، دنیا کی ساری نعمتیں اس کو مل گئیں. یہ 3 نعمتیں ہمیں ملی ہے کہ نہیں ملی؟ ہمیں سے کون انسان ہے جس کو یہ 3 نعمتیں نہیں ملی؟ مگر ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی سے شکایت رہتی ہے. جس کے پاس بائک ہے وہ کار والے کو دیکھ کے سوچتا ہے یار میرے پاس کاش کار ہوتی. جس کے پاس کار ہے وہ مہنگی کاروں کو دیکھ کے سوچتا ہے یار میرے پاس مہنگی کار کیوں نہیں ہے. جس کے پاس مکان نہیں ہے وہ مکان والے کو دیکھ کے سوچتا ہے کاش میرے پاس مکان ہوتا. جس کے پاس مکان ہے پھر وہ لوکیشن کے حساب سے فلاں لوکیشن پہ میرا مکان کیوں نہیں ہے. کوئی تو ایسا موڑ ہو زندگی میں جہاں آپ کو سیٹسفیکشن ملے، جہاں آپ مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہاں پہ میری زندگی سیٹسفائیڈ ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں قناعت پیدا کرو. قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا. 3 چیزیں جس کے اندر ہیں وہ کامیاب ہے، جو اسلام لے آیا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی روزی دے دی جس سے اس کا کام چل گیا، اور جتنا اللہ نے دیا اس کے اوپر اس کو قناعت مل گئی. اب ایک آخری چیز سن کر کے بات ختم کیجیے میرے پیارے ساتھیوں. زندگی میں اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک کام آپ کو اور کرنا پڑے گا. اپنے سینے کو حسد سے، کینے سے، کپٹ سے پاک کرنا پڑے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو آپ سے زیادہ دے دیا، اس کا مقدر ہے. آپ کو وہ چیز نہیں ملی، آپ کا مقدر ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ ساری چیز سب کو مل جائے. اس دل کو حسد سے، کینے سے، کپٹ سے دور رکھو میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے پیارے نبی کے ایک صحابی مسجد میں آتے ہیں، ابھی دروازے میں داخل نہیں ہوئے ہیں. صحابہ سے اللہ کے نبی کہتے ہیں ابھی اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہے. صحابہ کی نظریں دروازے پہ لگ جاتی ہیں. ایک انصاری صحابی آتے ہیں، وضو کر کے آ رہے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھوں میں جوتا اپنا لے کے چلے آ رہے ہیں. دوسرے دن پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں دروازے سے ایک جنتی آدمی آنے والا ہے. پھر صحابہ کی نظریں دروازے پہ ٹک جاتی ہیں، وہی صحابی سیم پوزیشن میں پھر مسجد میں چلے آ رہے ہیں. 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں میں پتہ لگانے کے لیے کہ آخر ایسی کون سی خاص بات ان کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی 3 دن لگاتار ان کو جنتی کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں میں پتہ لگانے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے گیا. جب میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ان کے دروازے پہ جب میں گیا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے. کہا کہ بھائی میرے والد سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن تک میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا. تو کیا میں 3 دن تک آپ کے گھر میں رہ سکتا ہوں؟ انصاری صحابی نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ میرے گھر 3 دن رہ لیجئے. صحابہ کرام کے مکان چھوٹے چھوٹے تھے، دل بہت بڑا تھا. ہمارے ماشاءاللہ مکان بہت بڑے بڑے ہیں، دل بہت چھوٹا ہو گیا ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی بغیر بن بلائے مہمان آ جائے تو ہماری پیشانیوں پر تو بل پڑ جائے گا کہ بھئی ہمارے یہاں یہ بن بلائے مہمان کیسے آ گیا. انصاری صحابی نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ تمہارے باپ کا تمہارے ساتھ جھگڑا ہوا تو میرے گھر کیوں آئے ہو. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ آ جائیے. 3 دن تک انہوں نے مہمان بنایا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں 3 دن تک 24 گھنٹے اس صحابی کے ساتھ رہا. میں نے دیکھا کہ کوئی اسپیشل عمل نہیں ہے. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہم بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر وہ بھی کرتے ہیں. وہ بھی اپنا کاروبار کرتے ہیں، ہم بھی اپنا کاروبار کرتے ہیں. کہا جب 3 دن گزر گیا تو میں نے پوچھا کہ بھائی دیکھو معاملہ ایسا ہے
میرے باپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، وہ تو بس ایک طریقہ تھا، ترکیب تھی، میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک لگاتار آپ کو جنتی کہا ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ ایسا کون سا عمل آپ کر رہے تھے، اور 3 دن کا جائزہ لینے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ آپ تو تہجد بھی نہیں پڑھتے، رات میں تھکے ہارے آتے ہیں، سو جاتے ہیں، رات میں نیند کھلتی ہے، تسبیح وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، آپ تو تہجد بھی نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں آپ 5 وقت کی۔ تو ایسا کون سا عمل آپ کا ہے کہ نبی نے آپ کو جنتی کہا ہے؟ انصاری صحابی نے کہا کہ بھائی دیکھو، میری زندگی تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، میں کوئی اسپیشل عمل تو نہیں کرتا ہوں، مگر ایک چیز ہے میرے اندر، غیر انی لا احسد احدا علی نعمت انعمہ اللہ ایاہ، میں کسی سے حسد نہیں کرتا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے میں اس نعمت پر حسد نہیں کرتا، ولا اجد فی قلبی غشا لاحد من المسلمین، اور میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور کپٹ نہیں رکھتا۔ یہ 2 چیزیں ہیں میرے اندر، میں حسد نہیں کرتا کسی سے، اور میں اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہی وہ چیز ہے جس نے تم کو یہ مقام دیا ہے، اور یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، دل کو پاک کرو۔ آج ہمارے کپڑے پاک ہیں، ہمارا بدن پاک ہے، دل پاک نہیں۔ دل میں حسد ہے، دل میں بغض ہے، دل میں لالچ ہے، دل میں خود غرضی ہے، نکالو دل سے ان گندگیوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا بتا رہا ہوں آپ کو، جو انہوں نے قرآن میں ان کی یہ دعا اللہ نے بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے اللہ، مجھے قیامت کے دن تو رسوا مت کرنا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے دل کو پاک کرو۔ اگر ایک خوشگوار اور پیسفل زندگی گزارنا چاہتے ہو، دل کو حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے پاک کر لو۔ یہ چند باتیں خوشگوار زندگی کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ان اصولوں پر کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زندگی کے تمام مسائل کو حل فرما دے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔